دوستوں، مودی کا ایک اور خونی کھیل، وادی میں اضافی فوجی اور ہتھیار بھیجنے کے بعد ایک اور گھناؤنا اقدام۔ 3 معصوم کشمیریوں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ پاکستان اور افغان طالبان کی جانب سے بھارت کو آخری وارننگ دے دی گئی۔ افغان طالبان کا امریکہ سے جنگ کے بعد کشمیر کی آوازیں بھی گونجنے لگیں۔ طالبان کی خطرناک وارننگ ملتے ہی بھارتی وزیر اعظم نے امریکہ سے مدد کی اپیل کر دی۔ 57 اسلامی ممالک بھی کشمیر کی حمایت میں میدان میں اتر آئے۔ ثبوتوں کے ساتھ اقوام متحدہ سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ مودی نے وہ کام کر دیا جس کا انجام صرف اور صرف تباہی ہوگی۔ سارا کھیل الٹا پڑ گیا۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ کشمیری مجاہدین اور طالبان نے کیسے بدلہ لینے کا پلان بنا لیا۔ بھارتی فوجیوں میں کیوں خوف بڑھنے لگا۔ ناظرین، انتہا پسند مودی کا وادی کو قبرستان بنانے کا گھناؤنا پلان۔ عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ بھی میدان میں آ گئے۔ مودی نے ذلت سے بچنے کے لیے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ کشمیری مجاہدین پھر سے ڈٹ گئے۔ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ضلع بڈگام میں پرامن مظاہرین پر فائرنگ کر دی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے کرال پورہ میں پرامن احتجاج کرنے والے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے خلاف نوجوانوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج اور پتھراؤ کیا۔ ادھر دوسری جانب بھارت کی قابض فورسز نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں کارروائی کر کے 3 معصوم شہریوں کو قتل کر دیا، جبکہ پاکستان نے اس کارروائی پر شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں بھارتی قابض فورسز کی جانب سے 3 معصوم کشمیریوں کے قتل کی پاکستان شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی وبا کے باوجود بھارتی قابض فورسز نام نہاد گھیراؤ اور سرچ آپریشنز میں کشمیریوں کی ماورائے قانون قتل میں تیزی لا رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ بھارتی فورسز نے رواں برس اب تک 55 کشمیریوں کو قتل کیا، جبکہ کشمیری نوجوانوں کی گرفتاریاں بدستور جاری ہیں۔ دوستو، بیان میں کہا گیا کہ بھارت کو علم ہونا چاہیے کہ کسی قیمت پر بھارتی ظلم کشمیریوں اور ان کی اپنے حق خود ارادیت کو مزید کمزور نہیں کر پائے گا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز کی جانب سے ہونے والی انسانی حقوق کی کھلی اور منظم خلاف ورزیوں کو مسلسل اجاگر کرتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ OHCHR کی 2018 اور 2019 کی تجویز کے مطابق اقوام متحدہ کا کمیشن آف انکوائری ان خلاف ورزیوں کی تفتیش کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی ماورائے عدالت قتل کی عالمی سطح پر تفتیش اور وحشیانہ مظالم کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کرنے کے مطالبے کو دہراتا ہے، جہاں قابض بھارتی فورسز بے گناہ شہریوں کو قتل کر رہی ہے اور کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے قصبے سوپور کے علاقے آرام پورہ میں کارروائی کر کے 3 افراد کو قتل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی فورس نامعلوم افراد کے حملے میں پولیس کے 2 اہلکاروں کی ہلاکت اور 3 کے زخمی ہونے کے بعد علاقے میں کارروائیاں کر رہی ہے۔ بھارتی فورسز کے ہاتھوں جاں بحق ہونے والے 3 افراد کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور بھارت سے آزادی کے نعرے لگائے۔ اس سے قبل ہزاروں افراد نے بھارتی فورسز کے ہاتھوں معصوم شہریوں کے قتل پر شدید احتجاج کیا۔ سرکاری خبر ایجنسی APP نے کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کو سرنگوں کرنے کے لیے گزشتہ 73 برس کے دوران بالعموم، جبکہ 1989 سے بالخصوص ہر وحشیانہ ہتھ کنڈا استعمال کیا، لیکن وہ اپنے مذموم مقصد میں ناکام رہا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی فوجیوں نے 1989 سے ریاستی دہشت گردی کی اپنی کارروائیوں کے دوران 95,790 کشمیریوں کو شہید کیا، جبکہ 8,000 سے زائد کو زیر حراست لاپتہ کیا۔ اس میں مزید بتایا گیا کہ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ 32 برسوں کے دوران 1,10,400 گھر تباہ کیے، جبکہ 11,225 کے قریب خواتین کی بے حرمتی کی۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا کہ چوچا بازار جیسے قتل عام اور طفیل احمد متو جیسے کم عمر کشمیری لڑکوں کا سفاکانہ قتل مقبوضہ علاقے میں بدترین بھارتی ریاستی دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ دوستو، بھارت کے اس اقدام کے خلاف مقبوضہ کشمیر اور پاکستان بھر میں احتجاج کیا گیا تھا اور کشمیری قیادت اور سیاسی کارکنان کو نظر بند اور گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے تھے اور باہمی تجارت بھی روک دی گئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت اس سے قبل بھی بھارت سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی 2019 سے پہلے والی حیثیت بحال کریں۔
تاکہ حالات معمول پر آ جائیں۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہاں تک کہ اگر وہ ہمیں ایک روڈ میپ دے دیتے ہیں کہ ان اقدامات کے ذریعے ہم پہلے کیے گئے فیصلوں کو بنیادی طور پر واپس لے رہے ہیں جو غیر قانونی، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف تھے۔ دوسری جانب بھارت کی خارجہ امور کی وزارت نے فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں ہمیشہ بھارت کے ساتھ مہذب اور واضح تعلقات چاہتا ہوں۔ انہوں نے یورپی یونین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ عام سی بات ہے، اگر آپ برصغیر میں غربت ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنا بہترین راستہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری ختم کر کے ریڈ لائن عبور کر لی تھی، انہیں ہمارے ساتھ مذاکرات بحال کرنے کے لیے واپس آنا پڑے گا۔ بھارت سے مذاکرات سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت بھارت کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ہفتے بھی اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کشمیریوں کے خون پر بھارت سے تجارت شروع نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں بھارت سے تجارت کرنا کشمیریوں، ان کی جدوجہد اور ان کے شہیدوں سے غداری ہوگی۔ رواں برس کے اوائل میں بھارتی عہدیداروں نے کہا تھا کہ دونوں حکومتوں نے بیک چینل سفارت کاری شروع کر دی ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان حالات معمول پر آ جائیں۔ ناظرین، کشمیر بھارت اور پاکستان کے مابین جنگ کی وجہ بن سکتا ہے۔ کشمیریوں نے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے آج تک قربانیاں دی ہیں اور بھارت نے کشمیر میں جتنے بھی ظلم و ستم کیے ہیں ان میں امریکہ کا باضابطہ ہاتھ رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ مکینزی نے کہا کہ دہشت گرد کارروائیوں سے نمٹنے کے لیے افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں فوجی اڈے بنانے اور طیارے تعینات کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ فوجی اڈے کشمیر میں بنائے جائیں گے۔ دوستو، جنرل کینتھ مکینزی کے مطابق معاہدے پر سینٹرل کمانڈ اور امریکی سفارتکار کام کر رہے ہیں۔ حتمی فیصلہ امریکہ قومی سطح پر کرے گا۔ سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں القاعدہ اور دولت اسلامیہ کے دوبارہ منظم ہونے سے سب سے زیادہ پریشانی پاکستان کو ہوگی، لیکن پاکستان نے امریکہ کے اس اقدام پر فوری تحفظات سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا۔ پاکستان اس پر کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ دوستو، کشمیر سے متعلق پارلیمانی کمیٹی نے اقوام متحدہ، عالمی ادارہ صحت اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی انسانیت پسند طبی راہداری میڈیکل کوریڈور قائم کرے۔ رپورٹ کے مطابق یہ مطالبہ مقبوضہ کشمیر میں تیزی سے بگڑنے والی کووڈ-19 کی صورتحال کے پیش نظر منعقدہ کمیٹی کے ایک ہنگامی اجلاس کے دوران کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بنیادی تشویش انسانیت ہے اور وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے عالمی رد عمل درکار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں صورتحال نازک ہے اور ہمسایہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو اس پر تشویش ہے۔ پاکستان نے مشکل صورتحال کے پیش نظر امداد کی پیشکش کی، ہمیں ابھی تک بھارت کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ منعقدہ کمیٹی کے ایک ہنگامی اجلاس کے دوران کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بنیادی تشویش انسانیت ہے اور وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے عالمی رد عمل درکار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں صورتحال نازک ہے اور ہمسایہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو اس پر تشویش ہے۔ پاکستان نے مشکل صورتحال کے پیش نظر امداد کی پیشکش کی، ہمیں ابھی تک بھارت کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔